السلام علیکم دوستوں، آن لائن سافٹ ٹیچ کی جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگاش۔ آج اس ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا آئیلٹس ٹیسٹ۔ اگر آپ آئیلٹس ٹیسٹ دینا چاہتے ہو تو اس کی کیا پریپریشن ہے اور آپ نے اس کو تیاری کیسے کرنا ہے، تو اس کو ہم ایک ایک سٹیپس کو دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ تو میں اپنا انٹروڈکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 دفعہ آئلٹس دے دیا۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے آئلٹس دے دیا، 6 بینڈس لیا تھا، اور کچھ مہینے پہلے میں نے اور بیچلر کے لیے ایک آئلٹس دے دیا، تو اس کے لیے میں نے 7 لیا تھا بینڈس۔ اور ابھی جو ہے میں اور دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسکالرشپ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسکالرشپ حاصل کروں یورپ میں، تو اس لیے جو ہے میں نے کیا پریپریشن کیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آئلٹس پر، تو آئلٹس کی 4 سیکشن ہوتی ہے۔ ایک جو ہے ریڈنگ ہے، اسپیکنگ ہے، لسننگ ہے، رائٹنگ ہے۔ تو میں نے دونوں جو کونسل ہے دونوں میں دیا تھا۔ ایک جو ہے آسٹریلیا ایجوکیشن آفس ہے اور ایک جو ہے برٹش کونسل ہے۔ تو میں نے دونوں میں آئلٹس دے دیا اور میں نے ایسے کافی بینڈس لیا اور بہت اچھا بینڈس لیا۔ تو ابھی جو ہے میں اور دینا چاہتا ہوں آئلٹس، تو اس لیے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر جس چیز کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، نیچے آپ کمنٹ کرو تو ہم اس کا رپلائی دے دیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ جب میں آسٹریلیا ایجوکیشن آفس گیا تھا تو مجھے جو ہے میں نے ادھر انٹری جب کیا تھا، انٹری کے بعد فرسٹ سیکشن تھا وہ تھا لسننگ۔ لسننگ جب سٹارٹ ہو گیا، لسننگ کے بعد پھر ریڈنگ سٹارٹ ہو گیا، ریڈنگ کے بعد جو ہے رائٹنگ کے بعد اسپیکنگ۔ تو یہ اس طرح جو ہے 4 ماڈیول میں نے ٹیسٹ دے دیا، اور اس میں بات ایسا تھا کہ جو مجھے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ لگا وہ ریڈنگ ٹیسٹ تھا۔ ریڈنگ بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے باقی لوگوں کا مجھے پتہ نہیں کہ باقی لوگوں کو کون سا سیکشن جو ہے ڈیفیکلٹ ہے۔ تو ریڈنگ سیکشن میں بات ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہاور ہوتی ہے، یعنی 1 گھنٹے میں آپ 40 کویشچن کو فل کرو گے، لیکن اس میں جو ہے آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو کویشچن آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ آپ کی جو ریڈنگ کا سیکشن ہے وہ فاسٹلی آپ ریڈ کرو گے اور اس کی آپ کو سمجھ آنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو ریڈ کرتے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فاسٹلی ریڈ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو لسننگ کا سیکشن ہے، زیادہ تر لوگ اس میں یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ جو ہے جب ایک ایم سی کیو جو ہے وہ لاس ہوگا تو پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے اسٹوڈنٹ سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ایک آبجیکٹ کو مس کیا تو آپ نے دوسرے کو ڈائریکٹلی جانا ہے، کیونکہ بات ایسے ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہو، اس پر غور کرتے ہو، تو پھر جو ہے آپ کی دوسرا بھی چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کی جو ہے بینڈ جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ تیسرا جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ رائٹنگ پر بات کریں گے۔ رائٹنگ سیکشن میں جو فرسٹ میں یعنی اس میں آپ کو 2 سیکشن دے گا۔ کبھی آپ کو ایک ٹاپک دے گا، آپ تقریباً 400 سے لے کر 350 یا 500 تک آپ ورڈ لکھو گے اس پر۔ تو مجھے جو ٹاپک دیا تھا، جو میرا جو ٹیسٹ تھا اس میں یہ تھا کہ زو کے بارے میں بتاؤ کہ زو جو ہے اس میں آپ نے 450 ورڈز لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں ایک اور ٹاپک تھا وہ گراف تھا، گراف میں ہم نے ڈسکس کر رہا تھا کہ اتنا لوگوں نے تقریباً ایک آدمی تھا، اس نے 2014 میں کتنا ارننگ کیا تھا اور 2015 میں کتنا ارننگ کیا، اور اس کا ایوریج معلوم کرو تو اس پر لکھو۔ تو وہ 150 ورڈز تھا، تو اس میں نے لکھ لیا۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے ریڈنگ بہت مشکل چیز ہے اور لسننگ اور اسپیکنگ رائٹنگ جو ہے بہت ایزی ہے، لیکن رائٹنگ بھی جو ہے آپ کی جو پنکچویشن ہے، آپ کی جو گرامر مسٹیکس ہے وہ کافی میٹر کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب پر فوکس کرنا ہے۔ ریڈنگ میں مجھ سے جو فرسٹ ایئر میں دے رہا تھا ایف ای سی میں،
تو مجھ سے یہ غلطی ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، 2-3 کویشچن کو ایک دفعہ ریڈ کر رہا تھا اور پھر اس کو آتا تھا تو ذہن میں نہیں آتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس غلطی کو جو ہے آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے ایک کویشچن کو دیکھنا ہے، ایک کویشچن کے بعد ڈائریکٹلی پیج پر آنا ہے اور اس کویشچن کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی جو مطلب تھا وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ 2-3 کویشچن کو ریڈ کرتے ہو تو سملٹینیسلی آپ نہیں ریڈ کر سکتے ہو، تو آپ کی جو ٹائم ہے وہ آپ سے ضائع ہوگا اور آپ نے کچھ بھی کویشچن جو ہے نہیں کر سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب پر جو ہے بات کرنا ہے، ان سب کو دیکھنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سپیکنگ پہ آتا ہوں کہ سپیکنگ ٹیسٹ جب میں گیا تھا تو میں نے ہیزیٹیشن محسوس کر رہا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بی کانفیڈنس ضروری ہے کہ آپ نے کوئی ہیزیٹیشن نہیں لینا ہے. زیادہ تر لوگ یہ کرتا ہے کہ جب وہ روم میں جاتا ہے تو وہ جو ایگزامینر ہے اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا پریشر ہوگا، ایسا نہیں پریشر نہیں ہوگا. آپ یہ جو ہے دل میں محسوس کرو گے کہ یہ مجھ سے ابھی کیا پوچھے گا. تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، بی کانفیڈنس رکھنا ہے. تو مجھے جب میں انٹر ہو گیا یعنی AEO یعنی اسٹیل ایجوکیشن آفس کے لیے جب میں دے رہا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو ہے ولیج لائف اور سٹی لائف کو کمپیئر کرنا ہے. اس پر 15 منٹس آپ نے بات کرنا ہے اور پھر اس ٹاپکس میں ہم آپ سے کچھ کویشچن کریں گے تو آپ اس کا رسپانس کرو گے. تو ادھر جو ہے وہ ایگزامینر جو ہے وہ ایک بٹن پریس کرتا ہے ریکارڈنگ کی، تو اپنا نام لیتا ہے اور آپ یہ نام لیتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا نام یہ ہے، اس کا نمبر جو ہے یہ ہے. تو وہ پھر جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ چلو سٹارٹ کرو، سٹارٹ یور ٹاپک اینڈ 15 منٹس. آپ نے 15 منٹس جو ہے اس پر بات کرنا ہے. تو جب میں برٹش میں دے رہا تھا برٹش کونسل میں مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم زیادہ لافنگ کہاں کیا اور کس بات پر کیا. تو پھر میں نے اس کو جو ہے ایکسپلین کیا تھا اور اس نے کچھ کویشچن مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کا رسپانس دیا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ فاسٹ لوگ جو ہے کیا کرتا ہے، زیادہ فاسٹلی بات کرتا ہے. وہ یہ شو کرتا ہے کہ میں جو ہے ایگزامینر کو امپریس کروں تاکہ وہ جو ہے مجھے اچھا بینڈ دے دے. لیکن اس پر نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی سپیکنگ کرتے ہو انگلش میں تو آپ کی جو فلوینسی ہے یا آپ کی جو گرامر کا کریکٹنیسز ہے اس پر فوکس کرنا ہے اور اس پر بات کرنا ہے. تو یہ تھا کچھ کویشچن جو میں نے کیا تھا اور میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے. میں ڈیلی بیسس جو ہے 2 ٹیسٹ لیسننگ کر رہا تھا اور 2 ٹیسٹ جو ہے ریڈنگ کر رہا تھا. اور اس طرح جو ہے میں نے رائٹنگ کی 2 لکھنا تھا سمری. تو آپ نے ان کو 2 جب لکھتے ہو تو آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا. کسی اور سے بات کرو کہ اس میں گرامر چیک کرو، فنکچویشن چیک کرو، اور آپ کی جو پریپوزیشنز ہے یعنی پارٹس آف سپیچ اس کو کریکٹ کرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی بکس ریڈ کرنا ہے، اس کی انسٹرکشن. اور آپ کو ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہے، ٹیسٹ نے آپ نے کیسے دینا ہے. تو اس میں نے جو بات کیا تھا تو آئٹس کے بارے میں تھا. تو آپ نے اس کی جو کویشچنز ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائپس کویشچن ہے. کبھی جو ہے آپ کو گرافکس آتا ہے، گرافکس کے تھرو اس نے MCQs دیا. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان کویشچنز کے ساتھ فیملیئر ہونا ضروری ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اگر آپ نے آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے اس پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.